چیز ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے کھیل میں ہم نے اپنی ایک تو آئیڈینٹی خراب کر لی, ٹھیک ہے, ایک ہم مقروض ہو گئے, دوسری چیز ہمارا جو ملک ہے وہ بدحالی کا شکار ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عدیل ارشد. عدیل, میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس وقت انرجی کرائسس سے, فوڈ کرائسس سے گزر رہا ہے, اور ساتھ میں آئیڈینٹی کرائسس بھی نظر آتے ہیں, شخصیت کے کرائسس بھی نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ جب ہم نے کسی دوسرے ممالک جانا ہوتا ہے تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے کلچر کو برقرار کیوں نہیں رکھتے, کیا وجوہات ہیں؟ فرسٹلی وی آر این اینگزیس نیشن. ہم جو ہے نا اپنی آئیڈینٹی کو خود کنفیوز کر رہے ہیں, کیونکہ اب جیسے آپ نے بولا انرجی کرائسس آ رہے ہیں, اکانومی کرائسس ہیں. اب ہمیں اکانومی کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور آئی ایم ایف کا سہارا لینا ہے تو آئی ایم ایف والے اتنے وہ اچھے تو ہے نہیں کہ ہمیں فری میں جو ہے وہ ہر چیز پرووائڈ کریں. ان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ہمارے ساتھ کارپوریٹ کرنا ہے تو آپ کو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگری کرنا ہوگی. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے لے کے آئے کنٹری میں, تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, اب جتنی بھی ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ایسے نہیں ملتی. لائک فار ایگزامپل اگر آپ ایک پروموشن ویڈیو بنا رہی ہیں, اگر اس کی کوئی اس کو اسپانسر کر رہا ہے تو اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہوں گی. تو یہی چیز ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے کھیل میں ہم نے اپنی ایک تو آئیڈینٹی خراب کر لی, ٹھیک ہے, ایک ہم مقروض ہو گئے, دوسری چیز ہمارا جو ملک ہے وہ بدحالی کا شکار ہو گیا. تو یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو ہے جتنے بھی فورن فنڈنگز ہیں وہ ہمیں ایک جال میں پھنسا رہے ہیں نا, کہ آپ کو مطلب امورل ایکٹیویٹیز میں حصہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں, اور ہماری گورنمنٹ کو جو بھی پالیسیز دے رہے ہیں, جو بھی پالیسیز بن رہی ہیں ان سے ہمیں اپروو کروانا پڑتی ہیں. سو دس از ایکچولی ویئر دا پرابلم. تو ہمیں اس کے لیے یہی ہونا ہوگا کہ بھئی اپنے آپ کو ہمیں پہچاننا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ہم کون ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک علیحدہ سے آئیڈینٹی ہے. جب ہم ایک علیحدہ سے آئیڈینٹی بن کے کام کریں گے, نہ صرف ہمارا ملک ترقی کرے گا, اور ہماری جو اپنی انر شخصیت ہے, انر پرسنالٹی ہے, وہ بھی گرو کرے گی, اور اس طریقے سے ہم اپنے ملک و قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس میں فائدہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویسٹرن ورلڈ کی نقل کریں, اس کے طور طریقوں پہ چلیں, ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں فنڈنگ ملتی رہی. بھیا آپ نے ساری زندگی فنڈنگ پہ رہنا ہے, آپ نے سیلف سفیشینٹ ہونے کے بارے میں نہیں سوچا. اب جتنی بھی ہماری گورنمنٹس ہیں, پالیسیز ابھی ریسنٹلی میرے نظر میں ایک نیوز گزری کہ ٹرکی میں LGBTQ کو لیگل قرار دے دیا گیا. اینڈ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ طیب اردگان صاحب نے کیا کر دیا, مطلب ایسا نہیں ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے نا اب جو جتنے بھی معاشی بدحالی کا شکار یا پور کنٹریز ہوتے ہیں, یہ فورن فنڈنگز والے کیا کرتے ہیں, ان کو فنڈز دیتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اپنی کچھ شرائطیں ہوتی ہیں وہ منواتے ہیں. اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف پالیسیز کی حد تک نہیں ہے, یہ چیز ہماری ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ چلی گئی ہے. اب لاسٹ ایئر نا میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی, وہاں پہ نا ایجوکیشنل وہ مل رہی تھی, اسکالرشپس وغیرہ نا مل رہی تھی. اچھا, اب میں نے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کھولی, انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی, ان چیزوں کو آپ اگری کریں. اور اس میں کیا تھا کہ یو آر ناٹ, آپ جو ہے نا کسی پہ پریشر نہیں ڈال سکتے کہ ڈریسنگ کا کیا ایشو ہے. آپ کسی کی فریڈم آف اسپیچ کو, چاہے وہ کچھ غلط بھی بول رہا ہے, آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اور یہ اسپیشلی چیز جو ہے نا, یہ سوشل سروسز والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس اس طریقے کی فنڈنگز ملتی ہیں, جس طرح سے ہمارا معاشرہ اندر ہی اندر نا خراب ہوتا جا رہا ہے. سو آئی تھنک دس از دا پرابلم. وی شوڈ ریکگنائز آور سیلف, وی شوڈ ریکگنائز کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے, پھر ہی ہم ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. نہیں تو پاکستان کی اکانومی خراب ہو چکی ہے, پاکستان کا کچھ نہیں بننے والا. مہنگائی, انرجی کرائسس, فوڈ کرائسس, پورسٹ کنٹری, اور ٹیکنالوجی میں سب سے نیچے جا رہا ہے. اب انڈیا دیکھیں, انڈیا ہم کہتے ہیں کافروں کی ہم نے رٹ لگائی ہوتی ہے, لیکن وہ کافر آج دنیا پہ راج کرنے والے ہیں, وہ دنیا کی 5ویں اکانومی پاور بننے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک دے ورک ہارڈ فار دیئر سیلف. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو پہچانا, انہوں نے ایز اے ہندو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا. اب میں نے سندر پچائی کو, آپ کو نام پتہ ہوگا, گوگل CEO, یس. اینڈ اس آدمی کو میں دیکھ کے حیران ہوتا کہ وہ گوگل کا CEO ہے, امریکہ میں کام کر رہا ہے, بٹ اسٹل اس کے اندر ایک اپنی ایک پہچان نظر آتے ہیں, بلوتی نظر آتی ہے لوگوں کو, وہ اپنے کلچر کو وہاں بھی پروموٹ کرتے ہیں. یس, اپنے کلچر کو. اور ہم دیسی برگر, نو آئی ایم ناٹ پاکستانی, مطلب ہم یہ بن جاتے ہیں نا. دس از ایگزیکٹلی دا پرابلم. سو آئی تھنک ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے گا, اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو خدا دا واسطہ تانوں اپنے آپ نے پہچان لو. اس طریقے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ فار ایگزامپل اگر آپ
آپ اپنے آپ کی طرح پریزنٹ نہیں کریں گی نا تو آپ لوگوں کی نظر میں نا ایک وہ ڈھانچہ بن کے رہ جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں آپ وہ کرتی جا رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, سارا کچھ لوگوں کا ہے. یہی چیز ہمارے پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے. کہنے کو ہم اسلامک جمہوریہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے, لیکن جتنی بھی پالیسیز جتنی بھی ہو رہی ہے وہ ساری امپوز کی ہوئی ہیں, ہمارا اپنا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک دس از اے میجر ایشو. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ, شکر ہے. آپ سنیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اس وقت پاکستان کی, تو پاکستان میں انرجی کرائسس چل رہے ہیں, ساتھ میں فوڈ کرائسس بھی چل رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں آئیڈینٹی کی, شناخت کی جو کرائسس پاکستان میں اس وقت چل رہے ہیں, مطلب کہ ہمارے جو حکمران ہیں کسی دوسرے ممالک میں جا کے اپنے تہذیب اور ثقافت کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو ہمیں قومی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو IMF کے چنگل میں ہم آ رہے ہیں نا, یہاں سے ہم اپنے عوام کا گلہ دبا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ IMF کا ایک ایجنڈا ہے, جتنے بھی مسلم کنٹریز میں وہ گیا ہے, وہ جتنا بھی لوننگ وہ کرتا ہے نا مسلم کنٹریز کے لیے کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اور ان کے پر سینکشنز لگاتا ہے اور ان کو لون دیتے ہیں اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. اس کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو پیسہ دو, پھر واپس ان سے سود لو, اور سود لینے کے بعد اپنا جو کلچر ہے وہ وہاں پہ لے آؤ. جب آپ کی مہنگائی بڑھے گی, جب پیٹرول کے ریٹس بڑھیں گے, جب پیسہ ڈی ویلیو ہوگا تو ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھے گی, اور جب مہنگائی بڑھے گی تو ظاہر ہے کرپشن بڑھے گی. جب کرپشن بڑھے گی ڈکیتیاں ہوں گی, چوریاں ہوں گی, فحاشی ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ اس لیے ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کو اپنے زیر اعتاب رکھے, قرضہ بھی دو, سود بھی لو, اور اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرواؤ. اب اس کی ایک مثال ہے کہ آپ جیسے ڈریس کی بات کر رہی تھی, تو ابھی ڈریس تو آپ عمران خان کی بھی بات ادھر ایک دوست نے کی, تو ظاہر ہے کہ وہ پیور پاکستانی ہے, اور شکر ہے کہ اس نے پاکستان کا ہمیشہ سر فخر سے بلند کیا ہے, اور شروع سے آج تک وہ بلند کر ہی رہا ہے. ادھر ایک دوست نے کہا جی اس کی بیوی جو تھی باہر کی تھی. باہر کی عورت سے شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل حلال کام اس نے کیا ہے, اور وہ اپنے کلچر میں رہا, وہ اس کے رنگ میں نہیں رنگا گیا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کلچر میں جا کر وہ پرو پاکستانی ہے, بالکل نیٹ اینڈ کلین پاکستانی ہے. تو اس لیے ابھی وہ کہتے ہیں جی اس کی وہ بیوی ابھی اس کی نہیں ہے, وہ اس کو ڈیورس دے چکا ہے, ٹھیک ہے. جب ڈیورس دے چکا ہے, طلاق دے چکا ہے, تو پھر ظاہر ہے. اور ہم نے اپنے کلچر میں انگلش کو انجیکٹ کر دیا ہے. اب میں بھی انگلش کے کئی ورڈز یوز کر رہا ہوں, کیوں؟ یہ ہم لوگ کا کلچر بن گیا ہے. جبکہ سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی ہیں اس میں, بلکہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جتنی بھی سرکاری امور ہیں وہ سارے کے سارے اردو میں ہونے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میں بھی انگلش ہی یوز کر رہا ہوں, اور یہ کیوں؟ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اصل تو ہمیں اردو کو پروموٹ کرنا تھا, جو ہم نے پیچھے کر دیا ہے, اور اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا تھا, جو ہم نے پیچھے کر دیا ہے. ہم ان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ڈنڈے بھی کھائیں گے, جوتے بھی کھائیں گے. وہ 100 پیاز والی مثال جو ہے وہ بالکل فٹ آتی ہے, 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی ہے. جی ہاں, اوکے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ, آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی آئیڈینٹی کرائسس کی, ٹھیک ہو گیا, پہلے فوڈ کرائسس بھی چل رہا ہے, انرجی کرائسس بھی چل رہا ہے, آج ایک اہم مدعے پہ بات کریں گے جو کہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. ہم اپنے کلچر کو کیوں نہیں مینٹین کر کے رکھتے جب ہم کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں, اسپیشلی جب ہمارے سفیر یا ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں, تب وہ ان کا کلچر فالو کرتے ہیں انسٹیڈ آف اپنے کلچر کو. دیکھیں, بیکاری سوچ ہے, تو اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. جاتے ہیں ادھر جا کے ٹائیاں شائیاں پہن لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کم از کم انگلش تو سیکھ لو یار, ٹھیک ہے. پرچیاں پکڑ کے, ٹھیک ہے, اور جا کے پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غلط پرچی اٹھا کے کوئی اور ہی گھر کا سودا لکھا ہوتا ہے وہ سنا دیتے ہیں, آلو 2 کلو 3 کلو, ٹھیک ہے. کم از کم اگر ان کو فالو کر رہے ہو تو یار کم از کم اپنی جو ہے وہ ان کی لینگویج تو سیکھ لو. اگر نہیں سیکھ لگتے تو اپنے کلچر میں جاؤ, اپنی ڈریس پہن کے جاؤ, شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پہن کے جاؤ, جا کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر اگر ان کو فالو کر رہے ہو تو پھر کم از کم ان کی طرح کے کم از کم بن کے تو دکھاؤ نا. جس طرح سے ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, چائنیز جب ہمارے ادھر ملک میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ ان کو جو ڈریس ہوتا ہے وہ جیسے سو کے اٹھتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں اپنے آپ خود اعتمادی ہوتی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اچھا ڈریس پہنیں گے تو پھر ہی ہم لگیں گے کہ جی ہم کوئی چیز ہیں. لیکن اس کے برعکس جو دوسری قومیں ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, وہ اپنی لینگویج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں, چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. وہ لوگ پھر ان کی سردردی ہوتی ہے کیسے سمجھنا, وہ پھر اپنا ریپرزینٹیٹیو ساتھ رکھتے ہیں جو ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے.
لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم شروع سے گورے تو یہاں سے چلے گا لیکن ہمارے دماغ سے جو ہے وہ غلامی نہیں نکلی. ہم ابھی تک وہی غلامی سوچ لے کے پھر رہے ہیں. یہی وجہ کہ ہمیں جا کے ویسی حرکتیں کرتے ہیں. باقی رہی ہماری آئیڈینٹی کرائسس, آئیڈینٹی ہماری ہے, جا کے کسی سے پوچھیں وہ پاکستانی ہے, پاکستانی, ہاں جی پاکستانی, اس کی تلاشی لو, ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پہ جائیں, اچھی تو نہیں ہے. آئیڈینٹی تو ہے نا, کرائسس نہیں آیا ابھی, آئیڈینٹی ہے. ایئرپورٹ پہ جائیں پاکستانی, اس کی تلاشی لو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شوار میزبان انورے بلاؤ, ٹھیک ہے, اس کی تلاشی لو, ٹھیک ہے. وہ عربی میں ان کا جملہ آتا ہے پاکستانی اللہ کو. ایئرپورٹ پہ نا جو ان کے شرطے پھر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بار بار یہ اعلان کا پاکستانی ہے ذرا بچ کے رہیں. عربی میں وہ یہ کہتے ہیں پاکستانی اللہ کو, پاکستانی پھر رہے ہیں ذرا بچ کے رہیں. تو ہماری آئیڈینٹی تو ہے نا ابھی بھی, چاہے نیگیٹو ہے چاہے پازیٹیو ہے. آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے, ہماری آئیڈینٹی بنی ہوئی ہے, بہت اچھی بنی ہوئی ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ.